اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعظ کی بحث آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی تھی اور اس میں نظریہ وعظ میں کیا تشریح علماء نے کی ہے اور کیا نظریات ہیں. اس میں دو نظریہ آپ کے سامنے بیان ہوئے. نظریہ ذاتی جعل واقعی بھی اسے کہتے ہیں، اور نمبر 2 نظریہ تعہد. یہ یاد رکھیں کہ علوم اصطلاحات میں بند ہوتے ہیں. جو اصطلاحات میں اشتباہ کر جائے وہ علوم میں اشتباہ کرتا ہے. نمبر 2 جسے اصطلاحات میں قوت حاصل ہو اس کو بیان اور فہم بھی اس کا اچھا ہوتا ہے. اگرچہ یہ ظاہری طور پہ میں بیان کروں، وَإِلَّا حقیقی طور پہ کیا ہے علوم کا مصدر؟ وہ ہے صفائی تصفیہ فکر اور قلب. اپنے قلب کو جتنا پاکیزہ کریں گے اتنا یہ معارف روشن ہوں گے. اس کے بعد یہ مرحلہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس لیے اصطلاحات، اب مثلا جعل واقعی کہا ہے، یہی مشکل ہوگی اصطلاح کو یاد کرنا ہے. جعل ذاتی، نظریہ ذاتی تو آسان ہے کلمہ. اس لیے یہ یاد رکھیں جہاں مشکل پیش آتی ہے وہی اصل چیز ہے پکڑنے کی. عموماً مزاج طالب علم کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں مشکل پیش آتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں اسے چھوڑ دو، باقی تو میں نے یاد کیا ہے. جو آسان ہے وہ مد نظر نہیں ہوتا، جو مشکل ہے وہی اصل مد نظر ہوتا ہے. اس لیے کلمہ جعل واقعی دروس خارج میں یہ اصطلاح رائج ہے. نہیں، وہاں پہ فقیہ کیا وہ وہاں پہ جعل ذاتی نظریہ ذاتی نہیں کہے گا، بلکہ کیا کہے گا؟ جعل واقعی. آپ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ کے اب درس خارج کو دیکھیں، وحوۃ فی علم الاصول، درس خارج میں شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نظریے کو بیان کرنے کے لیے کیا عنوان بیان کیا؟ جعل واقعی. اس لیے جعل واقعی کو ذہن نشین کریں. دوسرا نظریہ تعہد. تیسرا نظریہ آپ کی خدمت میں تقریباً ذکر کیا جا چکا ہے اور وہ ہے نظریہ اعتبار، کہ اسے تعہد سے پہلے ذکر کیا گیا تھا لیکن دوبارہ میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں کیونکہ نظریہ اعتبار اہمیت کا حامل نظریہ اور اکثر اسی کے قائل ہیں. نظریہ اعتبار یہ ہے کہ واضح نے اس کو معتبر قرار دیا ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہو. اگر خارج میں یعنی انسانی نفس سے باہر خارج میں ایک واضح اس کو جعل اور وزن اور معتبر اعتبار نہ کرتا تو یہ لفظ اس معنی کے لیے استعمال نہ ہوتا. کیا مطلب؟ مثلا چھوٹا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ چیزوں میں نام خود ہی رکھ لیتا ہے یا نہیں؟ پھر والدین بھی اسی کو پکارتے ہیں. اب یہ کس نے اعتبار دیا؟ ایک چھوٹے بچے نے. مطلب وہ پانی کو پا فقط کہے گا یا پے بولا ہی نہیں جائے گا، یا بے کہے گا، با پینا با. اب اسے شدید پیاس لگی ہو تو رو رہا ہو تو کیا آ کے پوچھیں گی والدہ یا والد کہ با چاہیے؟ وہ کہے گا ہاں با چاہیے، اور اسے آپ پانی پلا دیں گے. اب یہ کس نے یہ لفظ ایجاد کیا؟ اس بندے نے ضرورت کے تحت نا، اور اس کا ایک معنی اس نے خاص قرار دیا. لغت اسی طرح سے ایجاد ہوئی ہے. جتنی بھی دنیا میں لغات ہیں ایک دوسرے سے متاثر ہیں اور اس قدر کثیر لغات ہیں کہ سب کا احاطہ ممکن نہیں ہے. مثلا پاکستان میں اور حتیٰ کہ افریقی ممالک میں بھی اسی طرح ہے. بر اعظم افریقہ میں تقریباً ہر 40 کلومیٹر کے بعد لغت یا اس کا لغت کاملاً چینج ہو جاتی ہے یا اس کا لہجہ چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. ہر 40 ایک تحقیق تخمینہ یہ کہ ہر 40 کلومیٹر کے بعد مثلا پنجابی ہے، پنجابی کے اندر کتنی قسمیں ہیں لیکن لہجے کے اعتبار سے ہیں وہ، اور بعض اوقات لہجے میں تبدیلی کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی. عرب دنیا میں بھی آ جائیں کتنی ہی قسمیں ہیں لہجے کے اعتبار سے. اسی طریقے سے دیگر زبانیں بھی ہیں. تو وہاں پر کیسے ایجاد ہوا ہے؟ اعتبار کی ہے معتبر نے اعتبار کرنے والے نے. اس نے کہا کہ میں اس کو اعتبار کرتا ہوں. اگر وہ اعتبار نہ کرتا اس لفظ کی کوئی قیمت تھی؟ کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں تھی. اس نے ایک معنی کو پہنچانے کے لیے لفظ کو ایجاد کیا
اور لفظ بول کر اس نے اس کا اعلان کیا اور معنی کے ساتھ ربط دیا، دوسروں نے اس کو سمجھا، اس کی معلومات بولنے والے کو ذہن میں راسخ ہوئیں، اور پھر معنی اور لفظ میں ایسا گہرا تلازم ذہن میں پیدا ہو گیا کہ جب معنی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ لفظ کی دنیا میں آشکار ہوتا ہے اس کے وجود میں۔ یہ ہے نظریہ اعتبار۔ نظریہ اعتبار کی تشریحات ہیں کچھ، مثلا صاحب کفایہ نے آ کے کہا کہ اختصاص لفظ بالمعنی، انہوں نے کہا ایک نوع ربط ہے، بس ربط کو کہتے ہیں۔ یہ ربط کبھی واضح دیتا ہے اور کبھی معاشرہ دے دیتا ہے، کثرت استعمال سے پڑ جاتا ہے، لیکن کیا ہے حقیقت ربط کیا ہے؟ انہوں نے کہا لفظ کا معنی کے ساتھ مختص ہو جانا، یہ حقیقت لفظ ہے۔ اس کے اوپر ان کے جو شاگرد ہیں محمد حسین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فنا کا نظریہ اختیار کیا جو شیخ رضا مظفر نے منطق میں ذکر کیا ہے۔ اس کے سب قائل نہیں ہیں، شیخ صدر اس کے قائل نہیں ہیں، صاحب کفایہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں، ان کے استاد اس کے قائل تھے، انہوں نے بیان کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی نظریہ جو منطق میں مباحث الفاظ میں ذکر ہوا ہے وہی اصل نظریہ ہے، جبکہ وہ اصل نظریہ نہیں ہے۔ اس لیے واضح کی بحث میں آپ نے واضح دیکھا اعتبار کا کہ انہوں نے کیا نظریہ پیش کیا ہے جو آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں، وہ یہ نظریہ ہے کہ لفظ کو پہلے ایک معنی کے لیے ایجاد کیا جاتا ہے، لفظ اور معنی کا ربط خارج میں ہوتا ہے، خارج سے وہ معنی علم کی صورت میں ہمارے نفس میں منتقل ہوا، پھر نفس میں وہ تلازم پیدا کر گیا، ہمارے ذہن میں ایک دوسرے سے ربط پیدا کر گیا، پھر اتنا شدید ربط پیدا کیا کہ مقام فنا تک جا پہنچا۔ اب یہ مقام فنا کیا ہے؟ مقام فنا ایک فلسفی عرفانی اصطلاح ہے، کیونکہ یہ بڑا اصول فقہ میں ہوا کہ صاحب کفایہ نے فلسفے کو بہت زیادہ دخل دیا، اور جو دخل دیا اس میں بعد میں آنے والوں نے کئی اعتراضات کیے، اور جو ان کے شاگرد آئے محمد حسین اصفہانی، انہوں نے عروج پہ پہنچا دیا اس مداخلت کو، اور اس قدر تجزیہ تحلیل فلسفی کیا کہ آج کے دور میں شیخ مرتضی انصاری کی کتابیں اور ان کے ماں باپ جو کتابیں اصول فقہ کی لکھی گئی ہیں وہ فلسفہ اسلامی کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں رہا، اس قدر اس کے اندر دخالت فلسفے کی آئی۔ انہی میں سے یہ مقام فنا بھی ہے۔ مطلب قاعدہ ایک ہے فلسفی قاعدہ، الواحد لا يصدر عنه الا الواحد، کہ واحد سے صرف اور صرف ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے۔ متکلمین اس پہ کئی اعتراضات کرتے ہیں، لیکن وہ اعتراضات ان کی تشریح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں۔ فلاسفہ نے جو اس سے معنی و مراد لیا وہ پہلے سمجھنا چاہیے، لیکن اس کا قاعدے کا جریان کہاں پر ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے یا غلط، ابھی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن صاحب کفایہ نے اس کو قبول کیا، قبول کرنے کے بعد اس قاعدے کو جاری کیا کس میں؟ ان اعتباری اور وضعی علوم میں۔ اب آپ جب موضوع علم اصول فقہ پڑھیں گے کفایہ میں جا کے، وہاں پہ وہ قاعدہ جاری ہوگا، پہلے قاعدے کو سمجھیں، پھر اس قاعدے کے جاری ہونے کے بعد نتیجے کو سمجھیں، پھر اس پہ جو اعتراض ہوا اس کو سمجھیں، ایک مشکل پیدا ہو گئی۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ دیکھیں لفظ و معنی میں ربط تھا۔ اب ربط انسان اپنے نفس میں دیکھتا ہے، مثلا ابھی میں کلمہ کہتا ہوں پانی، یا آپ نے پانی مانگنا ہے، آپ دیکھیں گے پانی کی شکل نہیں آتی، الفاظ کی شکل ہمارے نفس میں ابھرتی ہے۔ اب یہ ہے ربط، بہت قوی ربط ہے بلا شک و شبہ، لیکن کیا یہ ربط تلازم اسے ہم قرار دیں یا مقام فنا قرار دیں، کیا نام دیں؟ محمد حسین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے یہ مقام فنا ہے کہ لفظ معنی اور معنی لفظ بن چکا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ معنی اور معنی لفظ بن چکا ہے، اسی لیے حقیقت میں برا معنی ہوتا ہے، لفظ تو برا نہیں ہوتا، لیکن معنی کی قباحت لفظ میں صلاحیت کر گئی۔ اسی طرح معنی اچھا ہوتا ہے، لیکن اچھے معنی کی جو مداحت ہے یا مدح و ستائش اور اس کا حسن ہے وہ لفظ میں صلاحیت کر گیا، اور قرآن کریم نے اسی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کا چناؤ کیا ہے، ایسے قبیح الفاظ نہیں لائے۔ مثلا بعض معنی قبیح شمار ہوتے ہیں، جیسے شرمگاہ کے عنوان کو بیان کرنا ہے، مرد اور خاتون کے ازدواج اور ان کے قربت کے معنی کو بیان کرنا ہے۔ قرآن نے جب الفاظ بیان کیے ہیں، کیونکہ اگر اس کو آشکار طور پہ بیان کیا جائے یہ قبیح شمار ہوتا ہے۔ بعض ہمارے معاشروں میں ایسے الفاظ ہیں
کہ جو ان چیزوں کو آشکار 100% آشکار کر کے بیان کر دیتے ہیں وہ معاشروں میں تقریباً گالی شمار ہوتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن بعض الفاظ ہیں جو بڑے ڈھکے چھپے انداز میں اس معنی کو ذکر کر دیتے ہیں، یعنی کاملاً 100% معنی پہ دلالت نہیں کرتے، 10-20% پہ دلالت کریں گے اور اگلے کو سمجھ بھی آ جاتی ہے. جیسے قرآن میں لفظ ہے اذا لامستم النساء، جب تم نے لمس کیا ہو خاتون سے. اب لامستم، لمس کرنا یہ برا لفظ نہیں شمار ہوتا، لیکن ایک ہے لفظ ایسا ہوتا ہے جو کاملاً تشریح کے ساتھ ہوتا ہے، برا لفظ وہ شمار کیا جاتا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ان کا نظریہ اب یہ ہے اعتبار کے دائرے میں ہی، یہ اعتبار کی شروحات سے باہر نہیں ہے، اعتبار ہی اس کو کیا ہے واضح نے، لیکن اس میں آگے تشریحات ہیں. بعض کہتے ہیں یہ اعتبار فقط ایک نوع اختصاص ہے، صاحب کفایہ نے جیسے کہا. بعض کہتے ہیں نہیں یہ مقام فنا پر پہنچا ہوا ہے تب جا کے دلالت ہوتی ہے. دلالت کب ہوتی ہے؟ دلالت تو اس کو فرض کرنے سے نہیں ہو جاتی نا. بعض کہتے ہیں دلالت اس وقت ہوگی جب ایک نوع اختصاص مختص ہو جائے گا، لفظ اپنے معنی کے ساتھ مختص ہوگا اور اس مختص ہونے کی وجہ سے لفظ معنی پہ دلالت کرتا ہے. یہ وضع کی وہ تشریح ہے جو صاحب کفایہ نے کی، اور پھر اس کے ذہن میں بہت ساری وضاحت شارحین نے کی. اس کی طرف آپ لوگ انشاءاللہ تعالی آگے رجوع اور مراجعہ بھی کریں گے اور پڑھیں گے بھی. ایک تشریح کیا دلالت کے باب میں کہ مقام فنا پہ پہنچا ہوا ہے، لفظ معنی اور معنی لفظ بن گیا ہے. یہ شیخ سید مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے منطق میں بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے اور اپنے استاد کا جو نظریہ ہے وہ اچھے طور پہ ہم تک پہنچا دیا ہے. اس میں بھی چند آراء ہیں جو آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ در سے خارج وغیرہ میں ملاحظہ کریں گے اپنے مطالعات سے. تیسری ایک صورت وہ ہے تلازم کی، کہ جب تک تلازم نہ ہو تب تک اس تلازم کے قائل شیخ سید مظفر بھی ہیں، لیکن وہ اس تلازم میں ایک اوج کے قائل ہیں اور وہ ہے مقام فنا. مقام فنا عرفانی ایک اصطلاح ہے، لہذا مقام فنا یعنی لفظ معنی اور معنی لفظ بن گیا ہے، یعنی اس کی ذات اس کے اندر فنا ہو گئی ہے، معنی کی ذات لفظ میں فنا ہو گئی ہے. ایک دلالت تیسرا ہمارے پاس تشریح آتی ہے اعتبار کی، وہ ہے تلازم. ان دونوں کے اندر ملازمت پائی جاتی ہے اور ملازمت کی وجہ سے لفظ اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے. یہ والا نظریہ اکثر کے نزدیک قابل قبول بھی ہے. شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی ایک تشریح کی اور اس سے نظریہ اعتبار کے بعد ایک نظریہ قرن عقید پیش کیا. یہ قرن عقید اسی اعتبار کا تسلسل ہے، علیحدہ سے کوئی نیا نظریہ نہیں ہے. جیسے تحفظ میں آپ نے دیکھا تھوڑا بہت ہٹ کر نظریہ محسوس ہوا. انشاءاللہ اس پہ جو شہید نے تنقید کی ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور اس وقت میں نظریہ تحفظ آپ کو کوشش کروں گا آیت اللہ خوئی کی عبارتوں کے ساتھ بیان کیا جائے، کیونکہ وہ عبارتیں ان کی خوبصورت طریقے سے نظریے کو پیش کرتی ہیں. جو صاحب نظریہ اس کی اپنی ہی باتوں سے ہم نظریہ پڑھیں اگر فرصت مہیا ہوئی، وائدہ اسی طرح سے مختصر طور پہ آگے چلیں گے. شیخ صدر نے نظریہ اعتبار کو قابل اعتماد قرار دیا، لیکن اس کے اندر اب کئی تشریحات ہیں. دلالت کے باب میں یا آپس میں لفظ کا معنی سے ربط کے باب میں کئی تشریحات ہیں. مقام فنا والی تشریح کو قبول نہیں کیا. اسی طریقے سے جو تشریح ہمارے سامنے آئی صاحب کفایہ فقط ایک نوع اختصاص ہے، اس کو بھی کاملا قبول نہیں کیا. مزید اس کی تفصیل میں گئے اور تفصیل میں جاتے ہوئے تلازم، لیکن تلازم کو تھوڑا سا مزید تشریح دے کے قبول کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرن عقید. قرن کہتے ہیں ملا ہوا، جڑا ہوا، اسی لیے لفیفے مقرون کسے کہتے ہیں؟ دو لفظ کا باہمی ایک ساتھ آنا. صحیح، مفروق ہوتا ہے فرق، درمیان میں کوئی فرق آتا ہے. لفیفے مقرون کے ابتدا میں یا اختتام پہ آئے، درمیان میں آ سکتے ہیں ایک ساتھ؟ درمیان میں نہیں آ سکتے، پکی بات ہے نا. درمیان تو درمیان نہ ہوا نا، درمیان ہے. درمیان اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک شروع ہے ایک انتہا ہے اس کے درمیان ایک ہے. یہ تو ہر یا ابتدا ہو جاتی ہے ایک جانب سے یا انتہا ہو جاتی ہے ایک جانب سے، تو اسی لیے درمیان نہ ہوا نا. درمیان تو آپ خود سوچیں کہ ایک لفظ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ زا زا لام،
اس میں ایک لفظ ابتدا میں ایک درمیان میں ہے، صحیح، یا آپ یہ کہتے ہیں ہے یہ حیون اسی سے ہے نا، اس میں ایک لفظ درمیان میں ایک اختتام پہ. کاملاً کوئی لفظ درمیان میں ہو، رباعی ہو تو تب ممکن ہے، رباعی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ آپ خود تحقیق کریں، والا ممکن نہیں ہے. بہرحال آپ اس کے اوپر خود اطمینان سے دیکھیں. مقصد یہ تھا قرن کا معنی بیان کرنا تھا، ادھر ادھر گفتگو ہماری نہ چلی جائے. قرن کسے کہتے ہیں؟ ملا ہوا، صحیح. قرن کیسے کہتے ہیں؟ ملا ہوا، لطیف مقرون، دو کلمات کا آپس میں ملا ہوا ہونا. قرن عقید یعنی لفظ کا معنی سے ملا ہوا ہونا. یہ تب ہوگا واضح نے اولاً وضع کیا ہو، اعتبار کیا. وضع اور اعتبار کا آپ کو معلوم ہے نا، کیونکہ کلمہ اعتبار کو اچھے طریقے سے سمجھیں. یہ کلمہ کئی علوم میں استعمال ہوتا ہے اور اشتباہات میں طالب علم کو ڈال دیتا ہے. اردو میں یہ کلمہ اس طرح سے نہیں استعمال ہوتا، اس لیے اس کا معنی خصوصی طور پہ سمجھنا ضروری ہے. اعتبار کہتے ہیں حقیقت کے مقابلے میں، بالعموم جو اس کی اصطلاح ہے. اعتبار کسے کہتے ہیں؟ حقیقت، یعنی ایک شے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب آپ نے یا عقلاء نے یا ایک علم کے یا ایک فن کے جو علماء ہیں انہوں نے ایک کو خود معتبر قرار دیا ہے، صحیح. جیسے ادھر قوانین ہم ایجاد کرتے ہیں، قوانین اگر ہم ایجاد نہ کرتے تو ان کی کوئی وجود تھا ان کا؟ کیونکہ حقیقی چیز اور اعتباری چیز میں فرق کیسے کریں گے؟ توجہ کریں میری طرف، حقیقی چیز اور اعتباری چیز میں فرق. حقیقی چیز وہ کہلاتی ہے کہ اگر آپ اعتبار نہ بھی کریں تب بھی موجود رہے گی، تب بھی اس کا وجود باقی رہے گا. مثلا آپ کہیں کہ میں اعتبار نہیں کرتا کہ لائٹ ابھی جلی ہوئی ہے، آپ اعتبار نہ کریں تو وہ بند ہو جائے گی یا جلی رہے گی، بس یہ حقیقت میں جل رہی ہے. آپ کہیں کہ میں اعتبار نہیں کرتا، آپ حیوان ناطق ہیں. کوئی سامنے بندہ کھڑا ہو کہ میں اعتبار نہیں کرتا، آپ حیوان ناطق ہیں، اس کے اعتبار نہ کرنے سے اس کی حقیقت تبدیل ہو جائے گی، اپنی جگہ پہ رہے گی. ہوگی اگر تم اعتبار کرو یا نہ کرو فرق کوئی نہیں پڑتا. بعض ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ اعتبار کریں تو ان کا وجود ہے، ورنہ کوئی حیثیت نہیں ہے. مثال کے طور پہ جی نہیں وہ آگے چیزیں وہ بالکل جدا ہیں. ابھی آپ اعتبار کو دیکھیں نا، کیونکہ لغت کی حقیقت کیا ہے؟ بنیادی وہی دو نظریے ہیں. بعض کہتے ہیں حقیقی ہے، آپ اعتبار کریں نہ کریں ان کا وجود ہے. بعض کہتے ہیں اعتباری، اور یہی قول اکثر علماء میں رائج ہے، صحیح ہے کہ اعتباری اگر ایک بندے نے آ کے معنی کے لیے لفظ کو ایجاد نہ کیا ہوتا وہ نہ ہوتا ایجاد. سمجھ آئی یہ بات؟ اس مرحلے میں ان مراحل کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں، کیونکہ اصول فقہ کی بنیادی والی بحث ہے جو آپ آگے پڑھیں گے. آپ یہ اصول فقہ کسی پر مشتمل ہے. یہ والے نظریات ڈگمگا گئے یا آپ نے صحیح طرح سے نہ سمجھا، صحیح طرح سے نہ لکھا پڑھا تو آگے آپ کے لیے بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی. اس لیے ادھر ایک ایک لفظ جو واضح نہیں ہوتا ادھر سوال کریں، ادھر سوچ بچار کریں، ادھر مطالعات کریں. ٹھیک ہے. ابھی میں نظریہ اعتبار اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ کلمہ آگے چلتا رہے گا. لغت کا تعلق امور حقیقیہ سے ہے یا امور اعتباریہ سے ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ لغت کا تعلق امور حقیقیہ سے یا اعتباریہ سے؟ اعتباریہ سے ہے. صحیح. اعتباریہ سے کیا مراد ہے؟ اگر اس لفظ کو معنی کے لیے وہ معتبر قرار نہ دیتا، اعتبار نہ کرتا تو اس لفظ کا وجود ہوتا نہ ہوتا. امور اعتباریہ کی ایک اور مثال دیتا ہوں. جیسا کہ آپ کاغذ کا ایک ٹکڑا اس پہ کچھ بناتے ہیں اور 10 اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ 10 روپے ہے اور اس سے اتنی چیزیں آ سکتی ہیں. اگر آپ اعتبار نہ کرتے اس کاغذ کے ٹکڑے کی وہ قیمت تھی؟ ٹھیک ہے قیمت. لیکن اگر معنی نہ بھی اعتبار کریں لفظ تو وجود میں آ سکتا ہے. وہ اگر آ جائے تو مجھے بھی بتائیں، آپ خود لفظ ایجاد کریں، ایسا مستعمل ہو مہمل نہ ہو. اگر معنی کے بغیر لفظ ایجاد ہو سکتا ہو تو آپ کر کے دکھائیں، خود سوچیں. ابھی بیٹھے کوئی معتبر اعتبار کرے. وہ محمل کلمہ کہلائے گا، مستعمل نہیں کہلائے گا. مستعمل کب کہلائے گا؟ جب ساتھ معنی ہو. یہ تنہائی میں خوب بیٹھ کے کوشش کریں کہ ایک لفظ مستعمل جسے استعمال کیا جا سکتا ہے میں نے ایجاد کیا لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے.
اگر ہو جائے تو بڑی ایک ایجاد ہے انشاءاللہ تحقیقات. وہی نا لفظ محمد تو اس کی قدر و قیمت نہیں ہے نا، اس کا معنی نہیں ہوتا. لفظ مستعمل کی ہم گفتگو، لغت کس کا مجموعہ ہے؟ الفاظ مستعملہ کا مجموعہ ہے نا وہ. اب آپ پیسے کے اوپر غور کریں. پاکستان میں آپ لوگ یاد ہوگا چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، چونی کا چورن خریدتے تھے. اب یہ چونی کی کوئی قیمت ہے؟ وہ کہیں پر ہو تو وہ ٹائر بنا کے بچے کھیلتے ہیں اسے، چھوٹا تھا نا، اسے کھیل کود کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں جو اقتصاد کے ہمارا شعبہ ہے یا مالیات کا سربراہ، اس نے اس کا اعتبار ختم کر دیا. کہا کہ اس چونی کی کوئی قیمت نہیں. اس کے بعد آ گیا 1 روپیہ. پہلے کاغذ کا ٹکڑا ہوتا تھا، اس کا ختم کر کے سکہ بنا دیا. صحیح، اس سے کوئی گاجر مولی خرید دیا کرتے تھے اسکول کے باہر سے. اب وہ جب ختم کر دیا تو اب بچے اس کا جہاز بنا کے کھیلتے ہیں. اب اس کا کوئی کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اعتبار کرنے والے نے اس کا اعتبار ختم کر دیا. اب آج کے دور میں شروع ہو رہا ہے 5 روپے یا 10 روپے سے، اس سے نیچے ختم ہو گیا. ایران میں بھی اس طرح آپ کے سامنے تھا. پہلے آج سے 6 سال پہلے، بہت زیادہ نہیں، کہ جو ابھی 5,000 یا 10,000 تومان کی چیز ملتی ہے یہ 200 تومان میں ملا کرتی تھی. روٹی بہت 50 تومان سے بھی نیچے کی ہوتی تھی اور اچھی خاصی مل جاتی تھی. اعتبار ختم ہو گیا ان کا. اس کی بجائے انہوں نے نیا اعتبار کیا. بس اعتبار کے مابرا ان اشیاء کی کوئی حقیقت تھی نہیں، حقیقت تھی نا، بس حقیقت کے مقابلے میں اعتبار شمار ہوتا ہے. لیکن اعتبار کی کوئی قدر و قیمت ہے یا نہیں، اس کے پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک الگ نظریہ ہے. نظریۃ الاعتبار الگ ان کا ایک نظریہ ہے. منطق میں جزء ثالث جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر مشہورات کی بحث آتی ہے. یہ والی بحث بڑی دقت سے پڑھیں، اس کا بڑا دخل ہے ان چیزوں میں. کس کی بحث؟ مشہورات کی بحث. اپنی بحث پہ واپس آئیں. بس اعتبار اگر واضح ایجاد کرنے والا اعتبار نہ کرتا تو اس کی کوئی قیمت ہوتی نہیں، اصلا کوئی قیمت نہ ہوتی. ایک اور یہاں پر میں بیان کرتا چلوں آپ کے سامنے. معنی خارج میں ہوتا ہے یا نفس میں ہوتا ہے؟ نفس میں ہوتا ہے. نفس میں کہاں سے آتا ہے معنی؟ اگر معنی نہ ہو تو لفظ ایجاد ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ بھی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت وہ نظام لغوی پیش کیا. اس لیے ان کا جدا نظریہ ہے، ان کا بڑی خوبصورت تعلیقہ ہے کفایت الاصول کے اوپر. اس لیے آپ غور کریں کہ معنی ہوتا ہے علمی صورت میں، صحیح ہے، لیکن معنی کہاں سے ہوتا ہے؟ خارج سے. خارج میں معنی پایا جاتا ہے. اس لیے لفظ پہنچاتا ہے معنی تک. معنی کہاں تک پہنچاتا ہے؟ خارج تک پہنچاتا ہے، اصل مصداق تک پہنچاتا ہے. اسی لیے علامہ طباطبائی انہوں نے مقدمہ المیزان میں لغوی بحث کے اعتبار سے اپنا مبنی ذکر کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ معنی میں جو خارج میں چیزیں ہیں نا، اس سے انہوں نے جو معنی ہم نے اخذ کیا ہوتا ہے وہ ہدف کے مطابق ہوتا ہے. جو الفاظ اس دنیا میں ایجاد ہوتے ہیں وہ الفاظ ایجاد ہوئے ہیں اصل میں اس شے کے لیے اور اس اصل معنی کے لیے جو ہدف تھا اس کے ماورا. اور بعد میں جتنی چیزیں ایجاد ہوتی گئی ہیں ان میں جب وہی ہدف پایا گیا ہے تو وہ لفظ ان کے لیے بھی استعمال ہونے لگے ہیں. مثال کے طور پہ کلمہ سراج، خارج میں روشنی دینے والی چیز ایک تھی. اب آپ نے اس کو دیکھا تو معنی آیا کہ ہاں ایک شے ایسی ہوتی ہے جو اندھیروں میں روشنی دیتی ہے، چراغ ہے یا اس طرح سراج ہے. اب یہ معنی تھا روشنی دینے والی. اس روشنی دینے والی شے کے لیے آپ نے لفظ کو ایجاد کیا، یعنی آپ نے لفظ کو کس کے لیے ایجاد کیا؟ ہر وہ شے جو روشنی دیتی ہے، ہر وہ شے جو روشنی دیتی ہے. اب آپ مستقبل میں کئی چیزیں ایجاد ہو گئی. ٹیوب لائٹ بھی ہے، مثلا ٹارچ بھی ہے، موبائل کی لائٹ بھی ہے، تیلی ہے، موم بتی ہے، بہت ساری چیزیں ہو گئی. عربی زبان میں پھر ان سب کو سراج کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ پیچھے ایک اصل معنی میں شریک ہیں. یہ وجہ ہے کہ علامہ طباطبائی اور اکثر ہمارے مفسرین وہ معنی اصلی
جو لغات اصل معنی کو بیان کرتی ہیں اس کو زیادہ معتبر قرار دیتی ہیں. واضح یہ بات. بس آپ نے دیکھا مصادیق خارج میں تھے، ان سے معنی آئے، معنی کو بیان کرنے کے لیے لفظ کو اعتبار کیا گیا، جانا گیا. یہ ایک نظام لغوی ہے. لغت کلن کیا ہے؟ اعتبار ہے. اعتبار کیا کیا گیا ہے کہ اس معنی کو بیان اور ذکر کرنے کے لیے لفظ کو بولا جائے گا. یہ لفظ زبان سے ادا ہوتا ہے، معنی پہ دلالت کرتا ہے. شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ ادھر آ کے کہتے ہیں کہ لفظ کی معنی پر اس وقت دلالت ہوگی جب قرن عقید وجود میں آ جائے. یعنی لفظ اور معنی اس قدر طویل مدت یا اس قدر مدت وہ ذہن میں ایک دوسرے کے کنارے پر موجود رہیں اور استعمال ہوتے رہیں کہ ان دونوں میں عقیداً گہرا شدید تعلق پیدا ہو جائے. کیونکہ جب واضح خارج میں وضع کرتا ہے نا تو پھر لفظ کی اس وقت دلالت تو نہیں ہو رہی ہوتی. پھر جب ہمارے پاس معلومات آتی ہیں تو فوراً لفظ کی دلالت معنی پہ نہیں ہوتی. ہم اپنے وجود میں یہ غور و فکر بھی کرتے ہیں. جیسے ابھی فارسی کے الفاظ آپ سیکھتے ہیں، دکان میں چیز لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا چاہیے. اب معنی تو فوراً ذہن میں بار بار ذہن میں آ رہا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ ہے وہ ذہن میں نہیں آ رہا. آخر میں آ گئے آغا وہ یا بعض دل میں وہ کہہ دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں آغا این اون. اسے تب بھی نہیں سمجھ آتی. وہ کہتے ہیں ایک منٹ آپ کھڑے ہوں، پکڑ کے سامنے لا کے کہتا ہے یہ چیز چاہیے. اب کیوں اس کی معلومات میں تھا، باہر نکل کے کہتا ہاں اب یاد آیا یہ معنی، اس معنی کے لیے لفظ کیا تھا. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ فارسی، کیونکہ ہم نے آدھی دنیا میں اسے دیکھا ہے. یہ کیوں ایسا ہوا؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ فارسی زبان میں اس معنی کو بیان کرنے کے لیے واضح میں کون سا لفظ ایجاد کیا یا معاشرے میں کون سا لفظ پایا جاتا ہے؟ علم تھا اس کا. لیکن علم ہونے کے باوجود لفظ کی معنی پہ دلالت ہو گئی؟ نہیں ہوئی. عین وقت پہ دلالت ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ معنی حاضر ہے، لفظ غائب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں کرنے عقید نہیں ہوا، معلومات کی حد تک پڑا ہے. تلازم پیدا اس وقت حقیقی معنی میں ہوتا ہے جب قرن عقید ہو. قرن عقید کیا ہے کہ آپس میں گہرا شدید تعلق کا پیدا ہو جانا. یہ ملازمت ہی تقریباً اسے کہہ سکتے ہیں، یعنی شدید ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں. عقید طور پہ، عقید کہتے ہیں تاکیدی شے کو. عقید یعنی تاکیدی، قرن یعنی تاکیدی طور پہ ملا ہوا ہونا. تاکیدی طور پہ لفظ اور معنی کا ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہونا، اسے کیا کہتے ہیں؟ کرنے عقید. اس لیے وہ کہتے ہیں لفظ کی معنی پر اس وقت دلالت ہوگی جب وہ کرنے عقید کے مرحلے پہ پہنچ جائے. اس سے پہلے والے مرحلوں میں فرض ہو جائے گا لیکن دلالت نہیں ہوگی. صحیح ہے، بات ہو جائے گا لیکن دلالت نہیں ہوگی. اس لیے انہوں نے بتایا کہ حقیقت وضع اگر آپ اس معنی میں لیں کہ خارج میں وہ الفاظ بول کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ مقام قرن عقید کے مرحلے میں جب وضع کی حقیقت پہنچے تو تب یہ برپا ہوتا ہے، واحدہ برپا نہیں ہوتا. یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایک وضع کرنے والا معاشرہ یا ایک شعبہ یا ایک شخص الفاظ کو وضع کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے ایک معنی کے لیے، اس کی معلومات ملتی ہے، پھر وہ کرنے کی یا تلازم کی حد تک پہنچتا ہے اور پھر اس کی دلالت ہوتی ہے. اگر ایک بندہ ایجاد کرے اسے کہتے ہیں وضع تعیینی. تعیینی سے کیا مراد ہے؟ یعین ھذا الشخص ھذا اللفظ لہذا المعنی. اس شخص نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے معین کیا ہے، باب تفعیل سے ہے، باب تفعیل سے ہے تعیینی. اس شخص نے یا اس شعبے نے یا اس گروہ اہل علم نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے معتبر جانا ہے، یا ایجاد کیا ہے یا وضع کیا ہے. اس وضع کی نوعیت کو کیا کہیں گے؟ وضع تعیینی. اور اگر ایک لفظ وہ خارج میں کثرت استعمال کی وجہ سے ایک لفظ ایک معنی کے ساتھ مختص ہو جائے، اسے کہیں گے تعینی، کیونکہ لازم ہے ادھر. یعنی اب کیا نہیں ہے کسی نے، ہو گیا ہے. تعینی کیا ہے، تعینی ہو گیا ہے. اسے یاد کرنے کا طریقہ بھی متعدی اور لازم ہے.
باب تفعیل ہے تو وہ متعدی ہونے پہ دلالت کرتا ہے، اس گروہ نے اس شخص نے اس لفظ کو اس معنی سے معین کر دیا۔ تعینی وہ بالعموم لزوم کے لیے آتا ہے، لازم کے معنی میں آتا ہے، یعنی یہ ہو گیا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے۔ یہ وعظ کی جب بحث آپ نے ملاحظہ کی، آخری چیز استعمال کی وجہ سے ایک جی واضح نے واضح کیا ہے، وہ واضح کون ہے؟ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے، اور ایک گروہ اہل علم بھی، ہر علم میں بھی بعض الفاظ ایجاد کی جاتے ہیں۔ ایک آخری نقطہ، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ عبارت پڑھیں گے، پھر عبارت میں جو الفاظ آئیں گے اس کو ہم انشاءاللہ معنی کو ذکر کریں گے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ دلالت جب ایک لفظ کی ہوتی ہے تو اس مقام پر چند صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اگر لغوی دلالت ہو، لفظ بولیں اور معنی ذہن میں آ جائے، بے شک کرنے عقید کے عقیدے کے تحت ہو یا کوئی اور نظریہ سوائے تعہد کے، اگر لفظ بولیں اور فوراً معنی ذہن میں آ جائے، نہ آپ نے ارادہ کیا، نہ آپ سنجیدہ تھے، کوئی اور غریزہ آپ کے اندر موجود نہیں تھا، لفظ بول کے فوراً معنی سامنے آئے، یا لفظ بولیں اور اس کی معنی پہ دلالت ہو، اسے علم اصول فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں دلالت تصوریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ دلالت تصوریہ، یعنی تصور کے مرحلے میں دلالت۔ تصور کے مرحلے میں کیا مراد؟ کہ ہمارے وجود میں شدید لفظ اور معنی کا ایک ربط موجود ہے، اور اس ربط اور تعلق شدید کی وجہ سے، کرنے عقید کی وجہ سے جب لفظ بولا جاتا ہے فوراً معنی ذہن میں آ جاتا ہے۔ لہذا اب اس کا مصداق دیکھیں، مثالوں کے ذریعے سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ دلالت تصوریہ ہے یا نہیں؟ اگر ایک شخص بول رہا ہے اور اس نے جان بوجھ کر ایک لفظ کو ایک معنی لغوی میں استعمال کیا ہے، یہ دلالت تصوری ہے یا نہیں؟ دلالت، کیونکہ لفظ کی اپنے معنی میں دلالت ہوئی، دلالت تصوریہ ہے۔ ایک شخص سو رہا ہے، سوتے ہوئے ایک لفظ بولتا ہے، صحیح ہے، مثلا کہتا ہے پانی، آپ جیسے ہی وہ لفظ سنتے ہیں آپ کے ذہن میں اس کا معنی آتا ہے، یہ دلالت تصوریہ ہوئی، یہ بھی دلالت تصوریہ۔ اس سے دلالت، آپ گزر رہے ہیں جنگل سے، ہوا تیز چل رہی ہے، ٹہنیوں سے ایک ٹہنی دوسری جڑی اور ایک عجیب سی آواز نکلی، اور اس نے آواز اس طرح سے رک جاؤ، یہ لفظ سنا تو کچھ پتہ لگا، معنی ذہن میں آیا، آئے گا نا یہ؟ یعنی وہ مثال دیتے ہیں علمی طور پہ، دو پتھر آپس میں رگڑے اور لفظ ایجاد ہوا، تو اس لفظ سے آپ کو معنی، اس کی معنی ذہن میں فوراً آئے گا لفظ سن کے؟ نہیں آئے گا۔ اگر ایک ایسا لفظ جس سے آپ مانوس ہیں، جانتے ہیں اس کا ایک معنی ہے، صرف لفظ اس کے آواز سے لفظ کی شباہت ہوئی اور لفظ پتہ لگا، تو اسے دلالت تصوریہ ہوئی؟ نہیں ہوئی، کیونکہ آپ لفظ سن کے معنی ذہن میں نہیں آئے گا۔ وجہ تو نہیں، ہم نے کب کہا وجہ؟ ابھی تو دلالت تصوریہ یہ ہے کہ لفظ سنتے ساتھ معنی آ جائے، وہ تو کسی بھی صورت میں آ گیا، بس کسی بھی صورت میں آئے نا، بے شک، کیونکہ دلالت تصوریہ ہوگی ہی تب جب وضع ہوا ہو ایک لفظ اور آپ کے وجود میں کرنے عقید کی منزل پہ پہنچا ہو، واجہ دلالت تصوریہ نہیں ہوگی۔ دلالت تصوریہ کو دلالت لغویہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ لغتاً ہے نا، یہ واضح یہ بات۔ اس لیے دلالت تصوریہ عام تر ہے، وہ ایک سنجیدہ انسان سے بھی صادر ہو سکتی ہے، ایک بے ہوش یا سونے والے انسان سے بھی، ایک مجنون سے بھی، حتیٰ کہ انسان نہ ہو بلکہ کائنات کی دیگر چیزیں ہوں، جیسے بجلی گرجتی اور کوئی آواز آپ کو محسوس ہوئی، اس آواز کا ایک معنی آپ لیں گے یا نہیں؟ صحیح، بس دلالت تصوریہ تمام مرحلوں میں ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ لفظ بول کے آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں اس سے خاص معنی مراد لوں، ایک خاص معنی مراد لوں، اسے دلالت تصدیقیہ اولی کہا جاتا ہے۔ اس میں ارادہ آپ نے کیا ہے، میں نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا ہے۔ وہ ممکن ہے کہ لغوی معنی ہو، ممکن ہے کہ لغوی معنی نہ ہو۔ بالفرض آپ کہتے ہیں کہ جاء البحر، جاء البحر، سمندر آ گیا۔ اب آپ نے کلمہ بحر، اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ پانی کا ایک بہت بڑا سرچشمہ، صحیح، اس کا لغوی معنی ہے نا بہت بڑا چشمہ، سمندر، بحر۔
اب آپ کہہ رہے جا البحر، آپ نے لفظ بحر بول کے کون سا معنی مراد لیا؟ تصدیقی نہیں، معنی کیا ادھر مراد لیا؟ جا البحر دریا کبھی آتا ہے؟ یعنی علوم کا ایک بہت بڑا عالم وہ چل کے آ رہا ہے، آپ نے اس کے علم کو باہر سے تشبیہ دی ہے نا، بحر صاحب صحیح، بحر العلوم آ رہا ہے، جا البحر۔ اب یہاں پہ باہر کا دوسرا معنی آپ نے مراد لیا یا نہیں لیا نا؟ آپ نے وہ دوسرا معنی، آپ یہ اپنے اسکولوں میں بعض مذاق اڑاتے کرتے ہیں، کسی کا قد لمبا ہو کہتے ہیں وہ کھمبا آ گیا، کہتے ہیں نا بعض اوقات، یا بعض اوقات کوئی اور نازیبا الفاظ بعض اوقات انسان کہہ دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے، یہ آپ نے جو لفظ بولا ہے اس کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اس کا وہ معنی ہے جو آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں اس لفظ کو بول کے وہ الگ سے جدا معنی ہوں۔ صحیح بات ہے یہ بات، اس کو بہت دقت سے سمجھیں، کیونکہ یہی وہ آپ کے پاس اصول ہیں جس سے آپ آیات اور روایات سے معنی لیتے ہیں۔ یہی وہ آج درس میں جو آپ نے بیان کیا ہے، لغوی معنی ایک ہے۔ ہم نے آج جو درس قرآن میں جو زیادہ تر حصہ پڑھا وہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ دلالت تصوریہ سے وہ تعلق رکھتا تھا سارا کا سارا، کیونکہ ڈکشنری تو یہ دوسرا معنی نہیں بیان کرتی۔ اب ممکن ہے کوئی کہ ہاں مجازی معنی ہوتے ہیں کتابوں میں، لیکن مجازی معنی کبھی یہ نہیں ہوتے جو آپ نے لفظ بول کے کوئی اور معنی لے لیا۔ صحیح ایسے ہو سکتا ہے نا کہ ایک بندے کے نزدیک تصوری ہو اور ایک تصدیقی۔ نہیں، ابھی میں اس کو غور اور توجہ سے سنیں، میں اس لیے آپ کو یہ ترتیب سے بیان کر رہا ہوں، اس کو ذہن نشین کریں، خود آپ بہت ساری چیزوں تک پہنچیں گے کہ بعض ضروری نہیں ہوتا کہ لغت میں ایک لفظ جس معنی کے لیے استعمال کیا جائے آپ نے بھی لفظ بول کے ہمیشہ وہی معنی مراد لینا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ آپ اپنے عام بول چال میں کیا کرتے ہیں، لفظ بول کے حقیقت میں وہ معنی لیتے ہیں کہ جو آپ دوسرے تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اور میں آسان مثال لیتا ہوں، ان مثالیں میں یہ ولی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ذہن نشین رہ جائے، کوئی سنجیدہ مثالیں دوں تو وہ آپ کے ذہنوں سے نکل جائیں گی۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ علماء ہیں اور اب کھانا بھی ہم نے جا کے محفل میں اچھا ہے، اب انہیں کہیں کہ یار یہ گوشت والی ٹرے مجھے دے دو تو معلوم لگے گا، آپ علامت رکھتے ہیں روٹی دے دو، صحیح، آپ اس کے لیے کیا کہتے ہیں، روٹی دے دو۔ اب آپ اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ یار روٹی دینا، وہ آپ کو پورا ڈونگا اٹھا کے دور سے قریب کر کے دے دیتا ہے۔ اب آپ نے خود ایک لفظ ایجاد کیا نا، کلمہ روٹی کس کے لیے، بوٹی کے لیے، کلمہ روٹی آپ نے استعمال کیا بوٹی کے لیے، کسی کو کیا پتا۔ اب یہاں پہ کلمہ روٹی اس کا لغوی معنی تبدیل ہوا یا نہیں ہوا، اور آپ نے لفظ بول کے وہ معنی مراد لیا جو آپ نے ارادہ کیا ہے۔ یہاں پر سوال ایک پیدا ہوتا ہے، جب ایک انسان کلام کرتا ہے یا ایک ذات کلام کرتی ہے تو اس کے کلام میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس سے ہم نے دلالت تصوریہ کے تحت معنی لینا ہے یا دلالت تصدیقیہ اولی کے تحت معنی لینا ہے؟ تصدیقیہ اولی کے تحت۔ وَإِلَّا آپ وہاں پہ روٹی لے لو اور وہ روٹی دے دیں، بعد میں آپ اسے پکڑیں گے، کہیں گے یار میری دفعہ تو تم نے فائدہ اٹھا لیا اور جب میری باری آئی تو تم نے روٹی بے معنی بوٹی دی نہیں، کیونکہ آپس میں طے تو یہ تھا۔ لہذا آپ کہیں گے میں وہ اگر آگے سے کہ یار روٹی کی دلالت تصوریہ یہ ہوتی ہے کہ یہ گندم سے بنی ہوئی جو شے ہے وہ دینا، تو میں کیسے آخر دیتا، متکلم بولتا ہے اور بول کے اس کی دلالت تصوریہ ہوتی ہے اور میں نے آپ کو دے دی، تو آپ وہاں پہ کہیں گے کہ دلالت تصدیقی اولی میں نے مراد لی تھی، کہیں گے یا احتجاج کریں گے نا اس کے سامنے، آپ اپنی دلیل پیش کریں گے، واضح یہ بات۔ اس لیے کلام کے درمیان جب آپ متکلم کا کلام پڑھتے ہیں، آیات ہوں تو متکلم اللہ کی ذات ہے، حدیث ہو متکلم معصوم کی ذات ہے، عام کتابیں ہوں متکلم علماء ہیں، عام اور روزمرہ کی گفتگو آپ متکلم ہوتے ہیں۔ متکلم جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی زبان، اس کے کلام میں جو الفاظ اس نے ارادہ کیے ہیں جس معنی کے لیے، وہ معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ وہ معنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلالت تصوریہ اور دلالت تصدیقی اولیہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے، صحیح۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال، اگر ایک کلام ایسا ہو
کہ جس میں ایک لفظ استعمال کیا جائے، مثلا کہتے ہیں رأیت البحر، ایک دوست آپ کو کہتا ہے رأیت البحر، پھر چلا جاتا ہے. اب اختلاف آپ نے پڑھا، یہاں پر بحر سے مراد وہ لغوی معنی ہے کہ ذخیرہ پانی، بہت بڑا سمندر، یا اس سے مراد ہے کہ کسی عالم کے محضر میں جس کو کئی علوم آتے ہیں اور سمندر ہے اس کا وجود علوم کا، اس کے پاس وہ بیٹھا اور اس کو دیکھا، کون سا معنی مراد ہے؟ ایسی صورت میں ہم کیا کہیں گے؟ دونوں مراد بھی جا سکتی ہیں نا یہاں پہ. تو ہم کیا کہیں گے یہاں پہ؟ اب متکلم کا یہاں پہ کلام کیا کہہ رہا ہے ہمیں؟ سمندر، یعنی پانی کا ذخیرہ یا کیسے عالم؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ سمندر تو نہیں آتا نا. نہیں، میں نے کہا رأیت البحر، یہ تو سمندر دیکھا. اصل میں سمندر کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، کیسے؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ تو چلا گیا، اس نے تو ایسا کوئی قرینہ نہیں قائم کی. ایک ایسی جگہ پہ سمندر نہیں ہے لیکن بغیر کرینے کے آپ غور کریں نا، آپ اپنی طرف سے قرینے لا رہے ہیں، قرینے لا رہے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. جب بغیر کرینے کے لفظ استعمال ہو تو لغوی معنی ہے. یہ ایک قاعدہ ہے، یاد رکھیں، جہاں پر شک پڑ جائے تو وہاں پہ ہم کہیں گے دلالت تصوریہ اور دلالت تصدیق اولیہ وہ دونوں ایک ہیں. قاعدہ کیا ہے؟ ذہن نشین کریں، یہ قاعدے ہیں جو آپ کو کام آئیں گے، اس لیے اس کو نوٹ کر لیں. کیا ہے؟ جہاں پر شک ہو، کس چیز کا شک ہو؟ کہ یہاں پہ دلالت تصوریہ ہے یا دلالت تصدیق اولیہ کی صورت میں کوئی اور معنی مراد ہے. اصل کیا ہے کہ دونوں دلالتیں ایک ہی ہیں. متکلم نے ارادہ یہ کیا ہے کہ لفظ بول کے اس کا لغوی معنی پہنچ جائے. لیکن اگر قرینہ قائم ہو، مثلا کہ جاء البحر، اور ہمیں پتہ قرینہ ہے کہ سمندر تو چل کے نہیں آتا، تو یہاں پر ہم کون سا معنی مراد لیں گے؟ دلالت تصوریہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. کیا لیں گے؟ تصدیق اولیہ. شک کی بنیاد پہ تو حتماً و حتماً یہ قاعدہ ہے کہ ہم کہیں گے دلالت تصدیق اولیہ اور دلالت تصوریہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی قرینہ قائم ہو اور جو معنی بن جائے کہ آپ لغوی معنی نہیں لے سکتے، تو ہم کہیں گے متکلم کا ارادہ یہ ہے کہ وہ یہ والا معنی لے، اور اس پر دلیل ہمارے پاس یہ قرائن ہیں. واضح یہ بات؟ بس دلالت تصدیقی، جب بھی ہم نے کلام پڑھنا ہے تو کس چیز کے پیچھے بھاگنا ہے؟ دلالت تصدیقیہ اولی کی طرف بھاگنا ہے. اور اسی کے لیے انہوں نے نظریہ تعہد کو پیش کیا. تیسری دلالت ہوتی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے، اور وہ ہے دلالت تصدیقیہ ثانویہ. صحیح؟ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طاہرین.